موضوع الدرس في قصة التحريم وأسباب التحريم، سورة التحريم، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات صائحات صيبات وأبكارا. اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس میں خطاب فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. اسباب تحریم، اسباب نزول آپ پڑھ چکے ہیں. اب شان کلام خداوندی اور عظمت شان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ غور کریں کہ اللہ فرماتے ہیں تو خطاب سے خطاب فرماتے ہیں، ورنہ ناراضگی کے وقت میں تو نام لیا جاتا ہے. لیکن اللہ نے یہاں بھی خطاب فرمایا کہ یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک، کہ آپ نے کیوں حرام کیا اس چیز کو جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فرمایا ہے. آپ خواہش، آپ رضامندی چاہتے ہیں اپنی بیویوں کی. واللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم. اب یاد رکھیں کہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیویوں کی خوشنودی جو ہے وہ ضروری ہے، لیکن یہ نہیں کہ شریعت کے احکام بدل جائیں.
جہاں شریعت کا حکم ہوگا وہاں باپ ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، بہن ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ بھی شان ہے کہ ساتھ بتا دیا کہ میرے محبوب آپ سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن اللہ بخشنے والا ہے اور اللہ مہربان ہے، یعنی اللہ نے آپ کی بھی معافی فرما دی اور ایسے انتہائی مہربان ہے کہ اگر کسی اور سے بھی ایسی غلطی ہو اس پر بھی رحم فرمائے۔ اب دوسرا مسئلہ یہاں یہ ہے، اللہ نے فرمایا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، اللہ نے تمہیں بیان فرما دیا ہے کفارہ قسم، ایمان، اپنی قسموں سے نکلنا، تو اس کا کیا طریقہ ہے؟ اب پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ عام لوگوں کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اگر آدمی قسم کھا لے تو بس کفارہ یہ ہے کہ وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ یہ بات غلط ہے، مسئلہ سمجھیں۔ لوگوں نے ایک بنایا ہوا ٹھیک ہے جی اگر میں نے قسم کھا لی کفارہ دے دوں گا، یہ مسئلہ نہیں ہے۔ ایک ہے آمدن جھوٹی قسم کھانا، تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، شہادت زور جو ہے، جھوٹی گواہی، جھوٹی قسم، تو بہت بڑا گناہ ہے، وہ تو توبہ کے بغیر معافی نہیں ہوگا۔ کفارے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے کسی ایسی چیز سے قسم کھا لی ہے کہ جو شریعت میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے تھی، یا ہم نے کسی اچھے کام سے اپنے آپ کو روکنے کے لیے قسم کھا لی ہے، اب اس کے لیے حکم ہے کہ بھی قسم توڑ دو اور کفارہ ادا کرو۔ جیسے کہ حضور پاک نے، اللہ نے تو آپ کے لیے حلال کیا ہے شہد کو، اور شہد اللہ کی طرف سے شفا ہے، اللہ کی نعمت ہے، کیسے آپ نے اس کو اپنے لیے حرام کر دیا؟ تو اس کے لیے کفارہ ہوتا ہے۔ جیسے آج کوئی آدمی مثلا غصے میں آ کے قسم کھا لیتا ہے میں بھائی کے گھر میں نہیں جاؤں گا، تو صلہ رحمی تو اللہ کا حکم ہے کہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرو، لیکن وہ غصے میں آ کے قسم کھا بیٹھا، تو علاج کیا ہے؟ بھی کفارہ ادا کر۔ کفارہ اس کا کیا ہے کہ یا تو وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ان کو کپڑے دے، اور اگر یہ طاقت بھی نہیں ہے تو پھر 3 روزے رکھے۔ جیسا کہ واقعہ حدیث مبارک میں موجود ہے کہ ایک دفعہ سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دو عالم کی خدمت میں آپ رہتے تھے، اور رات کو زیادہ دیر باتوں میں لگ گئی، لیٹ ہو گئے، گھر میں مہمان تھے، گھر والوں نے کھانا بھیجا، مہمانوں نے نہیں کھایا۔ حضور جب تشریف لائے اور اپنے گھر والوں سے پوچھا بھی مہمانوں کا کھانا، انہوں نے کہا ہم نے تو کھانا بھیجا ہے، مہمان نہیں کھاتے ہوئے کہتے جب تک حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے ہم بھی نہیں کھائیں گے۔ کہا اللہ کے بندے، میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، حضور سے بات ہو رہی تھی، تو میں کیسے بات چھوڑ سکتا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہم نے کھانا بھیجا ہے، اصرار بھی کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، کہ ہم نہیں کھائیں گے جب تک کہ حضرت ابو بکر نہیں آئیں گے، اور اس پہ انہوں نے قسم کھا لی، میں واللہ لا آکل، چلو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ اگر ان کی ضد ہو گئی ہے نا کہ میرے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے تو میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے خود نے کہا ابو بکر آپ بھی نہ کھائیں، مہمان بھی نہ کھائیں، تو واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی نہیں کھاؤں گا۔ یہ قسم کھا بیٹھے، حالانکہ کھانا کھانا چاہیے تھا، مہمانوں کو بھی کھانا چاہیے تھا۔ حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مہمانوں کی دلجوئی کے لیے ساتھ بیٹھ جاتے، تھوڑا سا کھا لیتے، لیکن قسم کھا بیٹھے۔ تو پھر سیدنا ابو بکر نے سوچا کہ بھائی میں نے قسم تو کھا لی ہے لیکن مہمان بھوکے رہیں گے، میرے گھر والے بھی بھوکے رہیں گے، تو اب ہمیں چلے آؤ کھانا میں قسم توڑتا ہوں۔
تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم توڑ دی. مہمانوں نے بھی کھانا کھا لیا, حضرت نے بھی کھانا کھا لیا, بیوی نے بھی کھانا کھا. اچھا ان دونوں کو تو کفارہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نا کہ جب تک ابو بکر نہ کھائے. ابو بکر نے کھا لیا, ان کی قسم تو پوری ہو گئی. بیوی نے بھی کہا تھا کہ جب تک آپ نہ کھائیں, تو جب ابو بکر نے کھا لیا تو بیوی پر بھی کوئی کفارہ نہیں, اس کی قسم تو پوری ہو گئی. تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صبح جب آئے حضور کی خدمت میں تو یہ واقعہ بیان کیا. تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں یہ بیان فرمایا فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ. اللہ نے فرمایا اگر ایسی بات ہے کوئی قسم کھا بیٹھے تو اس کا کفارہ کیا ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائیں یا ان کو کپڑا دیں, جوڑا بنا کے 10 مسکینوں کو دیں. او تحریر رقبۃ, یا غلام آزاد کریں. نے کہا تھا نا اسلام نے ہر جگہ غلاموں کو آزادی کے لیے راستہ رکھا. اور اگر کھانا بھی نہیں دے سکتے, کپڑے بھی نہیں دے سکتے اور غلام بھی نہیں آزاد کر سکتے تو اب کیا کریں؟ فرمایا تو 3 دن کے روزے رکھ لیں, بس یہ تمہاری قسم کا کفارہ ہے. تو 3 روزے, تو یہ قسم جو ہے اس کا کفارہ ہوتا ہے. یہ تھوڑا جھوٹی قسمیں کھاتے رہو کہو کفارہ ہم دے دیں گے, یہ تھوڑا ہے, وہ تو بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ بولنے والے پر بھی لعنت ہے, جائے گی جھوٹی قسم بھی کھائے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے محبوب, اب یہاں ایک اور مسئلہ ہے سمجھنے والا کہ قرآن کے لفظ جو ہیں وہ صرف یہ کہتے ہیں کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ, آپ نے اپنے اوپر کیوں حرام کیا جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے. یہاں قسم کا کوئی ذکر نہیں ہے. مسئلہ سمجھیں, قرآن کو سمجھ کے پڑھا کرو, اور نہ سمجھ آئے تو کسی اہل علم کے پاس بیٹھا کرو. تو یہاں تو کوئی قسم کا ذکر ہی نہیں ہے. یہاں تو صرف اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہی اپنے اوپر کسی چیز کو حرام کرنا جو ہے یہی قسم ہے. وہ کہتے ہیں یہی قسم ہے کہ ایک حلال کو حرام کر دیا. تو یہی کہنا جو تھا یہی قسم. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ نہیں, حضور نے اس کے ساتھ قسم بھی کھائی تھی کہ واللہ لا اشرب, کہ مجھے اللہ کی قسم ہے پھر میں شہد کی شربت نہیں پیوں گا. تو حضور نے قسم بھی کھائی. صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے اوپر پینا حرام کیا تھا بلکہ قسم کھائی تھی. تو بہرحال اس کے کفارے کے لیے اللہ نے کہا کہ ہم نے آپ کے لیے راستہ کھول دیا ہے, آپ کفارہ ادا کر دیں تاکہ آپ کی قسم جو ہے وہ پوری ہو جائے. اور ساتھ یہ بھی اشارہ فرما دیا کہ واللہ مولاکم, اللہ ہی تمہارا مددگار ہے, تمہارا ناصر ہے, تمہارا مولا ہے, تمہاری ہر کام میں ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے. وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ, اور وہ علم والے ہیں, وہ جانتے ہیں کہ آپ نے یہ قسم کیوں کھائی ہے. اللہ جانتے ہیں, وہ علم والے. اور پھر اگر قسم کھا لی ہے تو پھر اللہ نے کفارے کا راستہ بھی بتلا دیا ہے کہ وہ حکمت والے ہیں, ان کی شان ہے, تاکہ اگر قیامت تک امت کو ایسی مشکل پیش آ جائے تو کیا کریں. اگر کل امت ہی کوئی قسم کھا بیٹھتا ہے تو کیا کرے, بھی راستہ اللہ نے دے دیا, حکمت والا. اب اگلی آیت میں فرماتے ہیں وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا,
اور جب رازداری کی بات کی حضور نے اپنی بعض بیویوں میں سے بیوی کے ساتھ نام نہیں لیا ہے. اللہ اکبر. یہ شان ہے میرے مدنی کی کہ غلطی ہو رہی ہے بیویوں سے. انہوں نے اللہ کے نبی کو مجبور کر کے حلال کو حرام کرا ڈالا، لیکن اللہ نے نام نہیں لیا ہے، اللہ نے پھر بھی پردہ دیا. اور دوسری ایک بات یاد رکھیں کہ قرآن پاک میں مثلا حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آیا، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ. وہاں لفظ امرأہ ہے کہ نوح کی بیوی عورت، لوط علیہ السلام کی بیوی امرأہ، لفظ امرأہ. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون، وہاں بھی لفظ امرأہ ہے. اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں دیکھیں امرأۃ العزیز، وہاں بھی لفظ امرأہ. تو امرأہ مانا عورت، زوجہ مانا بھی عورت. تو کیا ان میں فرق ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں نہیں، اس کو زوج بھی کہا جاتا ہے، امرأہ بھی کہا جاتا ہے. زوجتی امراتی کوئی فرق نہیں. لیکن محققین علماء کرام فرماتے ہیں کہ نہیں، دونوں میں فرق ہے. امرأہ کہتے ہیں مطلقاً عورت، لیکن زوجہ جو ہے یہ جوڑ سے ہے. زوج مانا جوڑ، برابر. تو اللہ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کو حضور کے جوڑ بنایا، زوج کا لفظ لیا، ازواج کا لفظ لیا، امرات کا لفظ نہیں لیا. میرا مدنی یہ تو آپ کے برابر شان والی بیویاں ہیں. یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا، وہاں بھی ازواجک. اور آیت میں بھی اللہ نے فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، وہاں بھی لفظ ازواج ہے، امرأہ نہیں ہے. اس کی ایک مثال سمجھ لو آسانی کے لیے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مثلا ایک آدمی ہے نا جی، تو اس کے باپ نے دوسری شادی کر لی. اب اصولی طور پر وہ دوسری بیوی جو ہے وہ بھی تو اس کی ماں ہے نا. بھائی زیادہ سے زیادہ یہی کہہ سکتے ہو کہ ستی ہوئی ماں ہے، لیکن ماں تو ہے نا، وہ اس کے باپ کی بیوی ہے. اچھا، اب اس لڑکے سے کوئی پوچھے کہ بھائی بیٹا یہ کون ہے، وہ کہے گا میرے باپ کی بیوی ہے، میرے باپ کی بیوی ہے. اچھا، جس سے وہ پیدا اس کے بارے میں کوئی پوچھے کہ بیٹا یہ ہو گیا میری ماں ہے، بھائی میری ماں ہے، میری امی ہے، یہاں ماں کہے گا، یہاں باپ کی بیٹی نہیں، باپ کی بیوی نہیں کہے گا. اور دوسری عورت کے لیے کہے گا ہاں میرے باپ کی بیوی ہے. تو دونوں میں کتنا فرق ہے، یہاں کتنا پیار ہے، میری ماں ہے، میری مامتا ہے، میری امی ہے، میری والدہ ہے. وہاں نہیں کہتا کہ میری امی ہے، وہاں کہتا ہے ابے کی بیوی ہے، میرے باپ کی بیوی ہے. تو یہی وہ فرق ہے امرأہ میں اور ازواج میں کہ زوج میں لفظ اشارہ ہوتا ہے شان کے اندر برابری کا کہ میرا مدنی ہم نے تو تیرے لیے تیری بیویاں بھی چن کے لی ہیں نا. وہ اس قابل تھی تو ان کو نبی کے گھر میں آنے دیا ہے. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے قصہ افک میں جب بی بی عائشہ پہ تہمت لگی تھی، حضور پاک نے جب مشورہ لیا تو حضرت عمر نے یہی دلیل پکڑی. اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیں آپ نے بی بی عائشہ سے خود شادی کی ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، ان اللہ زوجنی، اللہ نے میری شادی کی ہے، بلکہ جبریل علیہ السلام ایک ریشمی کپڑے میں ان کی تصویر لے کر بھی میرے پاس آئے تھے کہ ہذہ زوجتک، یہ تمہاری بیوی ہے.
تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ پھر عجیب بات ہے، یعنی اللہ نے جس کو آپ کے لیے چنا ہے، ہم اپنی اولادوں کے لیے اچھی لڑکیاں ڈھونڈ لیتے ہیں، اللہ کو نبی کے لیے اچھی بیوی نہیں ملی؟ فسرّ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے وہ جو غم کا بادل تھا نا ہٹ گیا. کہا اللہ نے آپ کے لیے چنا ہے، اللہ نے آپ کے زوجہ بنائی ہے، اور پھر آپ کو بتلائے گی ہی آپ کی بیوی ہے جنت میں بھی. تو اس لیے لفظ زوجہ جو ہے، اس لیے اذا سر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا، بعض نام نہیں لیا کہ حضور نے کس سے بات کی. یہ بھی تو پردہ ہے نا جی، کہ کس بیوی سے غلطی ہوئی، کس کو پھر حضور پاک نے رازدار بنایا. اور یہاں سے بعض علماء نے مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اپنے گھر والوں عورتوں کے نام نہ لیا کرو. اللہ نے جیسے ان کے جسم پہ پردہ رکھا ہے، ان کے اسم پہ بھی پردہ، کہ ان کا نام نہ لیا کرو، ورنہ کوئی دشمن جو ہے وہ اسکینڈل بنا سکتا ہے. کہہ دیا فلاں کی بیوی، فلاں کی بیٹی، فلاں کی بہن، جیسے عرب کہتے تھے یا بنت، یعنی بنت فلان، تو وہ نام نہیں لیتے تھے. یا پھر کنیت رکھ لیتے تھے، وہ کنیت سے پکاری جاتی تھی، ام عبداللہ، ام الفضل، ام ہانی، ام سلمہ، تو کنیت رکھ لی جاتی کہ بلا ضرورت نام نہ لے. ہاں جہاں ضرورت ہے، اب جیسے حدیث کی روایت میں ضرورت ہوتی ہے کہ یہ حدیث کس بیوی نے روایت کی ہے، تو وہاں تو مجبوری ہے کہ نام لینا پڑے گا، ورنہ کیسے پتہ لگے گا ہمیں کہ سند مرفوع ہے، موقوف ہے، متصل ہے، منقطع ہے، کیسے ہے؟ اس میں تو مجبور ہیں کہ ہم کہیں گے انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا. لیکن جہاں ضرورت نہ ہو وہاں نام نہ لیا جائے. حضور نے بڑی رازداری سے بات کی اور اس کو فرمایا کہ بھائی یہ بات میں کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن کسی کو کہنا نہیں. اب یہ راز کی بات کیا تھی؟ بعض علماء نے فرمایا کہ راز کی بات یہی تو تھی نا کہ میں نے قسم کھا لی ہے آئندہ میں شہد کی شربت نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو نہ کہنا تاکہ بی بی زینب کی دل شکنی تو نہ ہو نا، اس کا کیا قصور ہے. یا میں نے ماریا کو اپنے لیے حرام کر دیا ہے، یہ راز کی بات تھی. لیکن آپ نے تنبیہ بھی فرما دی کہ دیکھو میں نے کہہ دیا ہے، کر لیا، لیکن کسی کو بتانا نہیں، کسی پر یہ راز ظاہر نہ کریں. اب اس بی بی سے خوشی میں صبر نہ ہو سکا، اور بی بی عائشہ اور بی بی حفصہ جو ہے ان کی بڑا آپس میں پیار تھا، محبت تھی. حضور کی بیویاں بھی دو حصوں میں تقسیم تھی نا، ایک پارٹی سید عائشہ کے ساتھ تھی، ایک ام سلمہ کے ساتھ تھی. تو اس نے خوشی میں آ کے بتلا دیا کہ بھائی شکر ہے حضور پاک نے قسم کھا لی ہے، چلو قصہ ہی ختم ہو گیا نا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو خبر کر دی کہ آپ نے جس بیوی کو رازدار بنایا ہے نا، اس نے تو بتلا دیا ہے دوسری بیوی کو. فلما نبأت به اظہرہ اللہ علیہ، اللہ نے حضور پہ یہ بات ظاہر کر دی. کیوں کی؟ کیا ضرورت تھی؟ اللہ پاک نے اپنے نبی کو سمجھایا کہ جن کے لیے تم میرے حلال کو حرام کر رہے ہو، اس کا حال یہ ہے کہ وہ تیرے راز کی حفاظت بھی نہیں کر سکتی. اسی لیے اللہ نے وہ راز کھول دیا کہ آپ نے ان کو راضی کرنے کے لیے قسم کھا لی تھی. ان کا حال تو یہ ہے، آپ نے کہا کسی کو نہ بتانا، بتا رہی ہے. تو عورتیں تو ہوتی ہی ضعیف العقل ہیں، آگے سے العقل ہیں، ان پر کیا بھروسہ ہے. اسی لیے حکم ہے نا کہ اپنے معاملات میں امام ہو یا خلیفہ ہو یا بادشاہ ہو یا حاکم ہو، عورت کو نہ بنایا کرو. کیونکہ کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے ہزاروں میں کوئی ایک عورت قابل نکل آئی، دیکھنا تو اکثریت کو پڑتا ہے نا کہ 100 مرد ہو 100 عورت ہو، اب تقابل کرو.
ایسے تو لاکھوں میں کوئی مرد نکمے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، پاگل بھی پیدا ہو جاتے ہیں، بیوقوف بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہیں جو عالم بنتے ہیں، فقیہ بنتے ہیں، محدث بنتے ہیں، مفسر بنتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں؟ عام تو نہیں ہوتے نا، لیکن مجموعی طور پر عورت جو ہے وہ ناقصات العقل بھی ہے اور ناقصات الدین بھی ہے۔ آپ رمضان کے پورے روزے رکھیں گے، عورت نہیں رکھ سکتی۔ آپ حج کریں گے، تمام احکام ادا کریں گے، عورت کو حیض آ گیا طواف نہیں کر سکتی، اور ایام حیض میں عورت نمازیں نہیں پڑھ سکتی۔ ٹھیک ہے بعد میں قضا کر لے، لیکن نماز کی تو قضا نہیں، روزے کی قضا کر لے، لیکن وہ روزہ کہاں رمضان والا؟ قضا تو ہو جائے گا لیکن رمضان والا دن تو نہیں ملے گا نا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا کفران العشیر کہ یہ عورت کی فطرت میں ہے کہ بڑی ناشکری ہوتی ہے کہ جب بھی گھر میں کوئی بات ہوگی نا تو 1 منٹ میں خاوند کو کہہ دے گی تم نے میرے لیے کیا کیا ہے آج تک؟ وہ اللہ کی بندی، یہ گھر ہے، گاڑی ہے، کار ہے، نوکرانیاں ہیں، یہ کپڑے ہیں، انہوں نے کہا یہ سارے تم نے اپنے ناک رکھنے کے لیے بنائے ہوئے، میرے لیے تھوڑے بنائے۔ فوراً انکار کر دے گی، اپنے خاوند کی ساری نعمتوں کو 1 منٹ میں جھٹلا دے گی۔ اور واقعتاً آپ دیکھ لیں آج کے دور میں تو ہو رہا ہے نا کہ 5 بچوں کی ماں ہے، خاوند کو بچوں کو چھوڑ کے کسی اور یار کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ یہ عقل کی بات ہے بھلا؟ اچھا یہ عقل کی بات ہے کہ اپنے یار سے سازش کر کے شوہر کو قتل کر دو۔ یہ تو اگلے دن آپ نے میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا نا کہ ایک عورت نے اپنے خاوند کو قتل کیا، قتل کر کے اس کے ٹکڑے کیے، پھر دیگچا چڑھا کے گوشت پکا رہی تھی کھانے کے لیے۔ یہ عقل والی ہوتی ہے۔ اب کوئی آدمی کہے جی وہ ملکہ سبا تھی اور رضیہ سلطانی تھی یا جھانسی کی رانی تھی، یہ تو چند ایک باتیں ہیں نا۔ اسی لیے سرکار دو جہاں کی خلافت میں سیدہ فاطمہ الزہرا کو تو کسی نے خلیفہ نہیں بنایا، ورنہ سب سے زیادہ حقدار تو بی بی فاطمہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ساتھ ظاہر کر دیا کہ میرے پاک نبی تبتغی مرضات ازواجک، جن کی رضامندی کے لیے آپ نے میرے حلال کو حرام کیا نا، جاؤ دوسری بیوی کو کس سے سنا رہی ہے جو آپ نے رازداری کا کہا تھا نا، اور راز اس نے کھول دیا ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب اس نے حضور نے ان سے راز کی بات کی، اور لیکن اس عورت نے کیا کیا، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، اس نے دوسری کو خبر کر دی، أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، اللہ نے واضح کر۔ اب دیکھیں شان مصطفیٰ، دیکھیں شان محبت مصطفیٰ، دیکھیں رحمت مصطفیٰ، دیکھیں مودت مصطفیٰ، دیکھیں أَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ، حضور نے اس کو کچھ بات تو بتلا دی اور کچھ بات نہیں بتلائی کہ زیادہ شرمندہ نہ ہو۔ اشارہ تو کر دیا کہ تم نے میرا راز کھول دیا ہے، لیکن پوری طرح بات نہیں کی کہ ابھی ابھی مجھے جبریل خبر دے کے جا رہا ہے کہ میں نے کہا تھا کہ راز رکھنا ہے، تم نے یہی راز رکھا ہے؟ نہیں، اشارہ کیا، کچھ کہہ دیا، کچھ چھوڑ دیا۔ وجہ کیا تھی کہ یہ رحمت مصطفیٰ ہے، حضور کی شفقت ہے امت پر، حضور کی محبت ہے اپنی بیویوں سے کہ اپنی بیوی کو اپنے سامنے بھی اتنا شرمندہ نہیں کرنا چاہتے۔ اور اسی سے محدثین نے مسئلہ نکالا ہے کہ یاد رکھو کسی سے دوستی ہو تو دوستی میں اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ کل دشمنی ہو تو تجھے ننگا کر کے رکھ دے۔ دوستی ہوتی ہے تو بندہ اپنا سارا اجرا بجرا شجرا سب بتا دیتا ہے، میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے یہ کیا اور میں نے، کل کو ہو گئی دشمنیوں سے سارا ریکارڈ لگا دیا کہ جناب یہ جو مولوی صاحب بنے ہوئے ہیں نا ان کا پہلے یہ حال تھا، یہ جو
آج کل بڑا پیر بنتا ہے، بزرگ بنتا ہے، چھوڑو یار ان کے قصے، آؤ میں تمہیں سناتا ہوں۔ اس لیے حکم ہے کہ ان کو اجرا بجرا نہ بس، اور اگر کسی سے دشمنی ہو تو اتنا حد سے نہ نکل جاؤ کہ کل سلو ہو جائے تو آنکھیں بھی سامنے نہ ہو سکیں، کہ دشمنی ہو تو ماں بہن ایک کر دو، اور کل سلو ہو جائے کیا آنکھیں اٹھاؤ گے؟ کتنا ذلیل آدمی ہے، کل گالیاں دیتا تھا، آج مجھ سے معافی مانگ رہا ہے۔ اس لیے حکم ہے کہ بھئی راز سے بات کیا کرو، تو حضور پاک نے بھی کچھ بتلا دیا اور کچھ نہیں بتلایا۔ اب دیکھیں قرآن پاک نے فرمایا ہے فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير فلما نبأها به، جب حضور نے خبر دی بی بی کو، یاد رکھو لفظ نبا نبا ایک لفظ اخبار ہوتا ہے، خبر ہوتی ہے، ایک لفظ نبا ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کہ نبا بھی مانا خبر ہے، لیکن وہ خبر جو بہت اہم ہو اس کو نبا کہتے ہیں۔ ایک تو ہے نا خبر ہو یار آج خبر آئی ہے، مطلق خبر، لیکن ایک ہے کوئی بڑی اہم خبر ہو تو وہاں لفظ ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میرا مدنی یہ غیب کی اہم باتیں ہیں جو ہم آپ پر وحی کر رہے ہیں، وہاں بھی انباء ہے۔ اسی طرح قرآن پہ آتا ہے اَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، وہاں بھی نبا ہے۔ اسی طرح قرآن میں آتا ہے اِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا، اگر کوئی فاسق آ کے ایسی کوئی اہم خبر دے دے تحقیق تو کرو، یہ تو نہیں جو کہہ دے بس اس کے پیچھے بھاگ پڑو۔ تو اس لیے قرآن نے کہا کہ یہ میرے مدنی کی بیویوں سے بات اور بیویوں کی مدنی پاک سے بات یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، یہ اہم بات تھی۔ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ، اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھو بیوی ہے، حضور کے ساتھ رہنے والی ہے، لیکن اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ پیغمبر عالم الغیب ہوتے ہیں، جیسے ہمارے جاہل کہتے ہیں نا جی اللہ کے نبی تو جی عالم الغیب ہے، اب تو نبی کیا اب تو کہتے ہیں ہمارا پیر جو ہے نا جی وہ بھی سب جانی جان ہے، بالکل ہر چیز جانتا ہے۔ صحیح، ہمارے پیر کو ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جب میاں بیوی ملتے ہیں اور نطفہ رحم میں عورت میں قرار پکڑتا ہے تو مرشد کو پتہ ہوتا ہے اور مرشد دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اچھا مرشد ہے بھی اچھے موقع پہ دیکھ رہا ہے۔ دیکھو پیر صاحب کی نظر دیکھو کہاں پہنچی ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اچھا پھر کتاب لکھنے والے کا بھی حالت یہ کہتے ہیں جب فرج میں نطفہ ٹھہرتا، فرج میں تو نطفہ نہیں ٹھہرتا، بے وقوف۔ کیا کرے آدمی، ان لوگوں نے کوئی نہیں، بات صرف اتنا ہے کہ اللہ کا علم جو ہے نا وہ تو ہے ذاتی، لیکن انبیاء اولیاء کا ہے عطائی، یعنی اللہ نے ان کو دے دیا ہے، اب یہ سب کچھ جانتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آج کل تو کوئی نئی وبا آئی ہوئی ہے، کوئی نئے مولوی، کوئی نئے پیر، کوئی نئی وبائیں چینل پہ آ کے بیٹھ جاتی ہیں۔ آپ ٹیلی فون بھی لائیں، آپ کا نام کیا ہے، وہ آپ اسی وقت آپ کے حالات بتا دیتے ہیں۔ ان کی کرسی کے نیچے کوئی چیز رکھ لو، پوچھو جی نیچے کیا رکھا ہے، بتا دیں۔ ان کی کرسی کے نیچے جا کے کوئی سانپ رکھ لو، تھوڑی دیر کے بعد ٹیلی فون کر کے پوچھو کہ پیر صحیح آپ کی کرسی کے نیچے کیا ہے، کیا کیا ہے، انہوں نے کہا اچھا بھی نکالتے ہیں۔ پھر دیکھو پیر سنگھ بیٹھتے ہیں کہ بھاگتے ہیں، پیری فقیری کرامت ساری وہیں سے ہوا نکل جائے گی۔ ایسے جھوٹ بول کے لوگ
بچوں کو برباد کر رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ. انہی کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ جو ان سے جا کے پوچھے، سوال کرے اور پھر ان پر عقیدہ رکھے کہ صحیح بتایا ہے، آپ نے قد کفر بما انزل علی محمد، اس نے اللہ کے قرآن کے ساتھ کفر کیا. من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایسے لوگوں کی تو اللہ عبادت بھی قبول نہیں فرماتا. ٹھیک ہے، علم ہوتے ہیں، علم نجوم ہے، علم جفر ہے، علم الاعداد ہے، علم الالوان ہے، یہ ہاتھوں کے لکیروں کا علم ہے، یہ انگوٹھے پہ جو آپ کے بسمات پر ہے یہ بھی علم ہے، مجرم کو نہیں پکڑتا ہے. یہ کوئی علم غیب تھوڑا ہے. وہ انگوٹھا لیتے ہیں پھر اس کو ملاتے ہیں کہ کسی مجرم کے انگوٹھے سے ملتے ہیں تو ٹھیک ہے پکڑا گیا. تو اس لیے دیکھیں کہ بہرحال بی بی کا شان دیکھیں کہ کتنا تعلق ہے. بی بی قالت من انباک ھذا، بی بی نے پوچھا حضور آپ یہ بتائیں کہ یہ تو میرے اور عائشہ کے درمیان میں ہے، کوئی تیسرا تھا نہیں، آپ کو کس نے بتایا؟ حضور آپ کو کس نے خبر دی ہے؟ اچھا آگے حضور نے یہ نہیں فرمایا اچھی بات ہے تو میری بیوی اتنا نہیں جانتی ہو کہ عطائی طور پر تو میں عالم الغیب ہوں، سارا علم اللہ نے مجھے دے دیا ہے، مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، میں تو سب جانتا ہوں. قال نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اس ذات نے خبر دی ہے جو علم والے ہیں، جو ہر بات جانتے ہیں، مجھے اللہ نے خبر دی. اور ایمان سے کہیں اگر انبیاء عالم الغیب ہوتے تو جب بھی انہیں یہ سازش کی تھی تو حضور کو تو پتہ ہوتا. جب انہوں نے کہا کہ اجدری مغافیر، حضور آپ سے تو ہمیں مغافیر کی ہوا آ رہی، تو آپ کہنے دے مجھے پتہ ہے تم لوگوں نے کیا سازش تیار کر رکھی ہے. یاد رکھو علم غیب خاص ہے، خدا ہے، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا. اور جو یہ عقیدہ رکھے کہ اللہ کے سوا انبیاء یا اولیاء عالم الغیب ہیں وہ پکا کافر ہوتا ہے، کٹا کافر ہوتا ہے، یہ نہیں کہ گناہ گار ہوتا ہے. حضرت پیر نے لکھا ہے، چلو ہماری تو نہ مانو، ہم تو وہابی ہیں، پیران پیر کی تو مانو بابا. 11ویں والے پیر صاحب نے لکھا ہے کہ کسی آدمی نے نکاح کیا تو وہ اس نے کہا کہ اس نکاح کا میں اللہ اور اللہ کے رسول کو گواہ بناتا ہوں، تو حضرت پیران پیر نے لکھا ہے وہ کافر ہو گیا کہ اس نے اللہ کے نبی کو عالم الغیب اور حاضر ناظر سمجھ کے گواہ بنایا ہے. کہ علم غیب خاص ہے، خدا ہے، اللہ. اس لیے آپ نے وہی بات نبانی العلیم الخبیر. اب دیکھیں بیویوں سے 2 غلطیاں ہو گئی تھیں. ایک تو انہوں نے حضور کے خلاف سازش کی، حلال کو حرام قرار دے دیا، پھر حضور نے رازداری برتنے کا حکم دیا، راز بھی کھول دیا، تو 2 غلطیاں ہو گئی. اللہ نے فرمایا میرا کرم ہے ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما، اگر توبہ کر لو، کیوں دل تو تمہارے ہٹ چکے ہیں، غلطیاں تو کر بیٹھی ہو، لیکن تمہارے لیے پھر بھی توبہ کا راستہ ہے کہ توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کر لو. ان تتوبا الی اللہ فقد سغت قلوبکما وان تظاہرا علیہ، اگر تم اپنی باتوں پہ اڑی رہی، توبہ نہ کی، معافی نہ مانگی، فإن اللہ هو مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر. اللہ اپنے نبی کی شان کتنا بڑھا رہے ہیں، غور کرو. اتنا ہی کافی تھا نا کہ اللہ اس کا مولا ہے، مددگار ہے، بس بات ختم ہو گئی. جب اللہ کسی کا مددگار ہے اس کو پھر کسی کی ضرورت ہے. لیکن یہ شان ہے ان اللہ هو مولاہ وجبریل، اللہ بھی نبی کے ساتھ، جبریل بھی
نبی کے ساتھ، اور صالح المؤمنین تمہارے جو ماں باپ ہیں وہ بھی نبی کے ساتھ، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور سارے ملائکہ بھی میرے نبی کی مدد میں کھڑے ہوں گے۔ آؤ کرو مقابلہ پھر میرے نبی کا۔ میرے نبی کی باتوں کو کھولنا چاہتی ہو؟ اللہ اکبر، کتنا شان ہے میرے مدنی محمد مصطفیٰ کا۔ دیکھو نا، جب بادشاہ کہتے ہیں نا بھائی میں تمہارے ساتھ ہوں، کافی ہے، کہتے نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں، میرا کمانڈر تمہارے ساتھ ہے، میری فوجیاں تمہارے ساتھ ہیں، میرا لشکر تمہارے ساتھ ہے، میرے سر دوست تمہارے ساتھ، مانا اظہار عزت عظمت ہوتا ہے۔ ورنہ تو جب اللہ ساتھ ہے تو سارے ساتھ ہیں، کسی اور کے ساتھ کے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن شان مصطفیٰ ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، مولا مانا ناصر مددگار، مولا مانا دوست، مولا مانا حمایت کرنے والا، مولاہ وجبریل وصالح المؤمنین۔ یہاں صالح کا کیوں کہا؟ مومنی کافی تھے، اشارہ کیا کہ بی بی عائشہ، بی بی حفصہ، تمہارے ماں باپ، تمہارے والدین صالح ہیں، ایسے میں عام مومن نہیں ہیں، وہ صالح المومنین ہیں۔ وہ بھی اگر کوئی وقت آ گیا نا بیٹیوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، نبی کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ اس میں صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذلک ظہیر۔ یاد رکھو، اور ملائکہ یہ بھی شان ہے، ورنہ یوم بدر میں اللہ پاک کو 1000 فرشتے اتارنے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک جبریل ہی کافی تھا، ایک پر مارتا کافروں کا ستیہ ناش ہو جاتا، اڑا کے پھینک دیتا۔ لیکن یہ شان تھی میرے مدنی کی کہ میرا مدنی آپ نہ گھبرائیں، 3,000 ہم 3000 فرشتے اتار رہے ہیں، ورنہ تو ایک فرشتہ بھی کافی ہے نا۔ یہ عظمت محمد مصطفیٰ ہے۔ دعا کریں اللہ ہمیں حضور کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی اطاعت نصیب فرمائے، اور آپ کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ لا الہ الا اللہ العلیم الحلیم، لا الہ الا اللہ الحلیم العظیم، لا الہ الا اللہ رب العرش العظیم، لا الہ الا اللہ رب السماوات رب الارض رب العرش الکریم۔ اللہم انا نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والسلامۃ عن کل اثم والغنیمۃ عن کل بر۔ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتہ، ولا ہما الا فرجتہ، ولا عیبا الا سترتہ، ولا کربا الا نفستہ، ولا ضالا الا ہدیتہ، ولا مریضا الا شفیتہ، ولا میتا الا رحمتہ، ولا عدوا ظالما الا اہلکتہ، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى من أوصانا واستوصانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم۔ وہ آپ کے سوال بچ گئے؟